اب دیکھیے، ایسا کوڑ مغز انسان جو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے مسیح موعود بنا دیا ہے، اور کہتا اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تیری خبر موجود ہے، اور وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایسا کوڑ مغز انسان جو اپنی وحی کو نہیں سمجھ سکتا اور وحی کی کھلی کھلی مخالفت کرتے ہوئے اس پر 12 سال گزار دیتا ہے۔ یہ 12 سال کے الفاظ مرزا قادیانی کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، اپنی طرف سے میں نہیں کہتا، یہ بعض الفاظ میں وہی کوٹ کرتا ہوں، وہی میں بولتا ہوں جو مرزا قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی 12 سال اس میں گزار دیتا ہے، اور 12 سال وہ ملہم بننے کے بعد 12 سال تک حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے، نزول مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ غفلت اور بے خبری میں پڑا ہوا تھا، یہ الفاظ اس کے ہیں کہ میں بے خبری میں پڑا ہوا تھا۔ تو ایسا شخص نبی اور مسیح تو درکنار، کیا مسلمان بھی کہلا سکتا ہے؟ جو وحی کی کھلی کھلی مخالفت کرے وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نبی ہے، تو مسیح ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ اگر ایک ملک کا صدر مثال کے طور پر کسی صوبے میں ایک آدمی کو، ایک شخص کو بھیج دیتا ہے کہ تو گورنر ہے، اور گورنر کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اور گورنر کو یہ پتہ نہیں کہ میں گورنر بنایا گیا ہوں، تو آپ بتائیے، ایمان کے ساتھ فیصلہ آپ کیجئے کہ وہ گورنر اپنے فرائض منصبی کو کیسے انجام دے گا؟ اور یہ جو مرزا غلام احمد کوئی 1 دن 2 دن 3 دن غلط فہمی میں نہیں رہا، 12 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، بڑا لمبا عرصہ۔ اور پھر یہ کہ مرزا قادیانی اس زمانے میں، یعنی براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، دوبارہ بھی کہتا ہوں، مجدد بھی تھا۔ تو بھائی مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ غلط رسوم، غلط رواج، اس کو مٹا کر کے صحیح عقیدے پر مسلمانوں کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غلط و رسوم کو مٹائے بغیر رسوم کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے میں مجدد ہوں، اور رسمی عقیدے پر قائم ہوا ہے، قائم رہا ہے وہ 12 سال۔ یہاں تو مرزا قادیانی بقول اس کے غلط رسمی عقیدے کو ختم کرنے کے بجائے وہ خود ہی غلط اور گمراہ کن مخالف قرآن عقیدے پر 12 سال تک قائم رہا، بلکہ اس کی نشر و اشاعت کرتا رہا۔ اب فیصلہ کیجئے، کیا ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے مسیح موعود بنایا جائے؟ مرزا قادیانی یہ کہہ کر کہ میں نے براہین احمدیہ میں حیات مسیح کا عقیدہ محض رسمی طور پر لکھا، یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتا، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک براہین احمدیہ کوئی عام یا معمولی کتاب نہ تھی، کوئی معمولی کتاب نہیں تھی۔ میں اس کے نکات عرض کرتا ہوں، یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ میری کتاب، جیسے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حیات مسیح کا ثبوت، حیات مسیح علیہ السلام کا ثبوت، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں وہ نکات ہے، اس کے حوالے سے، اس کی کتابوں کے حوالے سے وہ کیا لکھتا ہے، براہین احمدیہ کی شان بتا رہا ہے کہ وہ کیسی کتاب ہے، وہ عام معمولی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کتاب کو اپنی جان کو محنت شدید
عمر عزیز کا ایک حصہ خرچ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑی تحقیقات کے بعد یہ کتاب لکھی ہے میں نے، براہین احمدیہ۔ نمبر 3، اس میں جتنے دلائل ہیں وہ دلائل بھی میں نے قرآن کے حوالے سے دیے۔ نمبر 4، کہتا ہے پھر یہ ناقص البیان بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ناقص بات نہیں کہی گئی۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی میں نے منظوری بھی حاصل کر لی، آپ حوالہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کا نام قطبی رکھا گیا، یعنی کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم کتاب تھی یہ 7ویں۔ نمبر 8، اس پر بطور چیلنج 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا، یعنی کوئی ناقص نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر دے میں 10,000 دے رہا ہوں، 10,000 روپے اس زمانے کے، 1880 کے۔ پھر کہا کہ اس کتاب کا متولی اب اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کہتا ہے اس کتاب میں 300 مضبوط دلائل ہیں، یہ 10 نکات ہیں، 10 ایک نہیں 10 نکات۔ ایسی شان والی، اتنی خوبیوں والی کتاب میں مجھے تو حیرت ہے اور لوگوں کو بھی حیرت ہوگی کہ اتنی شان اور خوبیوں والی کتاب میں حیات مسیح جیسا عقیدہ بقول مرزا قادیانی کے گمراہ کن غلط مخالف قرآن عقیدہ مرزا قادیانی نے اس میں کیسے درج کر دیا؟ پوچھئے تو صحیح، سوچئے بھائی، قادیانی حضرات غور کریں اچھی طرح، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سوچیں غور کریں۔ پھر اس پر بس نہیں، بلکہ اس غلط اور گمراہ کن مخالف قرآن بقول مرزا قادیانی کے اس پر 12 سال تک قائم رکھ۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے اپنے بارے میں؟ کل یہ نہ کہہ دے کہ میں نے غلطی کر لی، غلطی سے لکھ دیا، رسمی عقیدے سے پر قائم رہا، یہ نہ کہہ دینا، کیونکہ آگے میں حوالے پڑھتا ہوں، حوالہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں اردو میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحے کے لیے بھی باقی رہنے نہیں دیتے، مجھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حمامۃ البشریٰ کا حوالہ ہے، پہلا حوالہ نور الحق کا ہے، آپ اس کے صفحات نمبر دیکھ لیجئے گا میری کتاب میں۔ میں نے کسی کتاب میں کبھی کوئی چیز قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف نہیں لکھی، تعجب ہے، حیرت ہے۔ پھر براہین احمدیہ میں تو نے مخالف قرآن حیات مسیح کا عقیدہ کیوں لکھ دیا؟ حالانکہ 30 آیات سے تم یہ ثابت کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو یہ تو مخالفت ہوئی قرآن کی، تو کیسے تو نے لکھ دیا؟ اور یہاں کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف کوئی بات میں نے نہیں لکھی۔ اب ایک تیسری بات میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، یعنی خدا جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو خدا فرماتا ہے، تو خدا نے پہلے غلط فرمایا تھا، نعوذ باللہ، جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو حیات اور اس کا نزول ثابت کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے، کیا وہ غلط تھا؟ میں وہی کہتا ہوں جو خدا فرماتا ہے، میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں کہا جو خلاف خداوند تعالی ہو، مخالفت خداوندی میرے قلم سے کبھی سرزد نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا جھوٹ! 52 سال عقیدے پر قائم رہا، حیات مسیح کے عقیدے پر،
12 سال ملہم بننے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا رہا، بار بار کہتا رہا، لیکن کہتا نہیں، نزول مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ بتایا گیا تو ہے، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ تو ہے، تو مسیح موعود ہے، تیری خبر قرآن میں ہے، وہ کہتا نہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے حیات مسیح کا عقیدہ محض رسمی طور پر نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور خود اپنے الہام کے ذریعے پورے شرح صدر سے لکھا ہے۔ آپ اس پر اچھی طرح غور کریں، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، فتاوی حیات مسیح، جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس میں مولانا نے بڑی تگ و دو اور محنت کر کے، خود جا کر کے عرب کے علماء، پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، ہر جگہ سے انہوں نے فتاوی حاصل کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ زندہ آسمان پر جسم سمیت اٹھائے گئے ہیں، دوبارہ ان کا نزول ہوگا، قرب قیامت وہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے اس کا ماننا، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو حیات مسیح کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ بات میں صاف اور واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھیے، غور کیجئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس عقیدے کا قائل رہا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، خود مسیح موعود چونکہ اس نے بننا تھا، اس لیے اس نے ایک نیا عقیدہ گڑھا، اور وہ عقیدہ وفات مسیح کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اس عقیدے پر جمے رہیے۔ پرویزی بھی مسلمان نہیں ہیں، جو منکر حدیث ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارا واشگاف اعلان ہے، فقہا نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بھائی آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، صحیح کریں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے ثابت کیا ہے، بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا رفع ہوا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں جسم کے ساتھ، اور جسم کے ساتھ دوبارہ نازل ہوں گے، اور اس پر حدیثیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یوں تو ساری زندگی بڑے شگوفے چھوڑے ہیں، مذاق بھی کیا ہے، قرآن کا، حدیث کا بہت مذاق کیا، اس کی کتابوں میں ہے۔ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس نے گستاخیاں بھی کی ہے، اور علماء امت نے اس سلسلے میں بہت سارے رسالے شائع کیے ہیں۔ یہاں میں ابھی جو عرض کرنے لگا ہوں، اس نے جو عقیدے کی تبدیلی کی، اور اپنے 52 سالہ عقیدہ جو حیات مسیح کا تھا، اس سلسلے میں جو شگوفے چھوڑے ہیں، اس کو میں چند شگوفے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ میری کتاب میں ہے۔
مرزا قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے، عربی عبارت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سو من جملہ ادب کے ہے یہ کہا جائے کہ عیسیٰ مرا نہیں۔ لفظ پر غور کرنا، ایک نبی کے لیے کیسا لفظ استعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ مرا نہیں۔ تمہارا عقیدہ اگر ہے عیسیٰ مر گئے تو کم از کم تمہارا عقیدہ جو بقول تمہارے لفظ مرا جو استعمال کرتا ہے، تو تم ذرا شرافت کی زبان استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے یا فوت ہو گئے، مرا نہیں۔ یہ کیا؟ یہ تو گستاخی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ عیسیٰ مرا نہیں، یہ تو نرا شرک عظیم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی اپنی عمر کے 52 سال تک اور ملہم ہونے کے 12 سال تک حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، تو کیا وہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اپنے قول کے مطابق مشرک نہیں بن گیا؟ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ تعالی مشرک کو ہرگز نہیں بخشتا، چاہے اس کے سوا چاہے جتنا گناہ کرے اللہ بخش دیتے ہیں۔ اور خود مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے اسی آیت کے حوالے سے، یہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، ملفوظات جلد نمبر 9 صفحہ 116۔ پھر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی ملفوظات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر لکھتا ہے، یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور قرآن مجید میں ہی ہے، لا ینال عہد الظالمین، یعنی یہ نبوت کا عہدہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب بتائیے کہ مرزا قادیانی 1891 تک، یعنی 52 برس تک حیات مسیح کا قائل رہ کر ظالم اور مشرک بنا رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور مشرک کو عہدہ نبوت و مسیحیت عطا فرمائے؟ انبیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں دنیا کے اندر میں، ان کے آنے کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ شرک کو مٹانا، توحید کو قائم کرنا۔ اگر وہ خود ہی نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی نبی پہلے مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہو اور بعد میں عہدہ نبوت پر فائز ہو گیا ہو۔